میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو بتا بھی دوں کہ جب بھی آپ کبھی امیگریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ زبانی کلامی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کو فزیکلی جانا پڑتا ہے، وزٹ کرنا پڑتا ہے اپنے کنسلٹنٹ کو، اور ان کو ساری چیزیں اپنی ڈیٹیلز پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں. نہ صرف ڈیٹیلز پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں بلکہ جو لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کرنا پڑتی ہیں. اور جب وہ پوری لیگل ریکوائرمنٹس آپ کا کنسلٹنٹ آپ کو دیکھتا ہے، یعنی نعیم صاحب کے پاس آپ جب ملیں گے وہ ساری ڈاکیومنٹس آپ کی دیکھیں گے، تو وہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف امیگریشن آپ کو گائیڈ کریں گے کہ بھی ٹھیک ہے آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں. اور جب آپ ایلیجیبل قرار پائیں گے تو اس کے بعد ہی آپ کا پروسیس کیا جائے گا کیس، اور پوری جو فیس ہوتی ہے اس کی جو بھی کنسلٹنٹ کی فیس ہوتی ہے وہ آپ سے چارج کی جاتی ہے. اور وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہوتی ہیں جو کنسلٹنٹ کو معلوم ہوتی ہیں، اور وہ طریقہ بھی آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے جو کہ کنسلٹنٹ پراپرلی لے کے چلتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہمارے یہاں پرابلم دانش بھائی یہی ہے کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر سے ملنے جاتے ہیں تو ہمیں پہلے اس کے کنسلٹیشن چارجز دینے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ کلچر ابھی باقی کنسلٹنسیز میں ایسا ڈیولپ نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایسا یعنی مشورہ لینے کے لیے بھی بعض اوقات آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے. لیکن دیکھیے آپ لوگ کتنے لکی ہیں کہ آپ کے پاس اپنا کراچی 107 ہے اور اپنا کراچی 107 کے پاس ٹیک ہے، اور ہم آپ کو آئلس کے بارے میں اور امیگریشن کے بارے میں ویسے جو مشورے ہم دے سکتے ہیں وہ تو ہم دے ہی رہے ہیں. اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ ضرور ہمارے پاس تشریف لائیے. ول ڈو آور بیسٹ انشاءاللہ. صحیح. ایک بریک ہے، اس درمیان میں آپ کال کر سکتے ہیں 111-111-107 پر. کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں، آئیلس، انگلش لینگویج، امیگریشن، تینوں چیزیں آپ کے لیے کھلی ہیں. آپ بات کیجئے نعیم صاحب سے، اور یا پھر آپ کوئی ایس ایم ایس کرنا چاہیں، سوال ایس ایم ایس کے تھرو پوچھنا چاہیں تو 1313 پر بھیج دیجیے. گڈ آفٹرنون، خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں ٹاک وتھ ٹیک پروگرام. میں ہوں دانش سعید. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نعیم حیدر صاحب، ٹیک دی امریکن سینٹر کے سی ای او، اور ساتھ ہی امیگریشن کے حوالے سے آپ سے بات چیت کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے سوالات بھی موجود ہیں، لیکن ہم 2:30 بجے کے بعد ایک سیشن کرتے ہیں چھوٹا سا، جو کہ کلپ ہوتی ہے آڈیو کی، اور اس آڈیو کلپ کے تھرو کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے، یا آپ جج کرتے ہیں کہ آپ کی جو انگلش لینگویج اسکلز ہیں وہ کتنی زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو ایک نعیم صاحب میری ٹکر کا ایک آرجے لے کر آئے ہیں جو کہ انٹرویو کر رہا ہے کسی صاحبہ کا. تو پہلے وہ کلپ سنیے آپ، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. A radio host is interviewing Stella, a fashion designer. Check the questions you hear. Now it's time for my guest. It's Stella, the fashion designer. She has a really exciting new collection, and she's here with us today. Thanks for coming to the studio, Stella. We're very happy to see you. Oh, it's my pleasure. Okay, let me ask you some questions. First, we all know you as Stella. What's your last name? It's Kim. My name is Stella Kim. I guess just Stella is easier to remember. Where are you from? Oh, I'm originally from Toronto. Oh, where do you live? Do you still live in Canada? No, I live in Paris now, but my family still lives in Toronto. I see. Well, Stella, where do you work? Well, I guess I work mainly in France. My company is in Paris. And what do you do in your free time? Well, I love to travel. Oh, and I read a lot. Interesting. And what's your favorite kind of music? I like all kinds of music, really. But, well, I would say classical music is my favorite. Really? Okay, Stella. Oh, well, I'm afraid we're just about out of time. Thanks again for being a guest on our program. You're welcome. And if you want to see Stella's designs, go to our website. That's www.radio23. بھئی یہ ریڈیو 23 کہاں سے آ گیا 107 کے اوپر؟ بھائی یہ تو دیکھیں ایڈیٹنگ صحیح نہیں ہوئی دانش بھائی. نہیں بھائی، یہ ایک پیس تھا، آڈیو کلپ تھا بیسیکلی، اور اس میں آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ کسی سے انٹرویو کی صورت میں بات کرتے ہیں یا کسی کا انٹروڈکشن آپ چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان سے کیا کیا سوالات کر سکتے ہیں. نعیم صاحب، اور کیا باریکی ہے اس آڈیو کلپ میں جو کہ ہمارے ان سننے والوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جو کہ اپنی لینگویج اسکلز بڑھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اچھا پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کہ خیر اب ہم ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں اور ہم خود انٹروڈیوس کرانے لگے ہیں، ورنہ عام طور پہ اب اگر میں دانش بھائی کے پاس بیٹھا ہوں اور کوئی صاحب آتے ہیں تو جب تک یہ مجھے انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے میں خاموش ہی رہوں گا. جبکہ ویسٹرن کلچر میں ایسا نہیں ہے. جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دے ٹاک to each other and naturally the best thing is to ask about names. اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ جب تک ہم کسی کو نہیں جانتے تو جیسے میں تو بڑے مزے سے دانش کہہ دیتا ہوں،
لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دانش صاحب کا پورا نام کیا ہے؟ تو اگر آپ کو دانش صاحب کا پورا نام پتا ہو، دانش بھائی کیا آپ لسنرز کو بتانا چاہیں گے اپنا پورا نام؟ میرے خیال میں تو جانتے ہیں، دانش سعید نام ہے۔ بالکل. تو اگر میں دانش بھائی کو نہ جانتا ہوں تو میں پھر ان کو یعنی دوستی نہ ہو. نام تو میں جانتا ہوں گا ان کا فرسٹ نیم از نارملی یوزڈ فار کلوز پیپل، دوز ہو نو یو ویل. بٹ جب تک میری دانش بھائی سے دوستی نہیں ہوئی ہوتی تو میں ان کو کہتا مسٹر سعید، یعنی ان کا فیملی نیم یا ان کا سر نیم یا لاسٹ نیم. فیملی نیم کہہ دیں، لاسٹ نیم کہہ دیں، سر نیم کہہ دیں، ساری کی ساری چیزیں بالکل ایک ہی ہیں. تو سب سے پہلے اس کلپ میں اسٹیلا نے بتانے کی کوشش کی کہ اس کا فیملی نیم بھی کیا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک بڑے ہی دوستانہ ماحول میں بات چیت ہو رہی تھی اس لیے ان کا فرسٹ نیم یوز کیا گیا. سو سب سے پہلے میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ واٹس یور نیم. اینڈ نارملی ہوتا یہ ہے کہ اگر کچھ خشک لوگ ہوں تو وہ صرف اپنا فیملی نیم ہی بتاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ذرا فرینڈلی ہو تو وہ پورا نام بتاتے ہیں، اور بہت جلدی ان سے آپ اس طرح فیل کرتے ہیں کہ یو نو دیم اینڈ یو اسٹارٹ یوزنگ دیئر فرسٹ نیم. اور یہ ایتھکس بھی ہوتے ہیں آپ کی بات چیت کرنے کے. ایبسلیوٹلی ایتھیکلی اور جو سرٹن مینرزم انوالوڈ ہیں، ایٹیکیٹس جو انوالوڈ ہیں ان میں. اچھا، اس کے بعد جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت ڈائریکٹ کوسچنز کو اوائڈ کریں. بالکل صحیح. کبھی بھی کسی سے ان کے بارے میں پرسنل سوالات نہ کریں، بلکہ یو اسٹارٹ وتھ جنرل کوسچن. جیسے واٹ ڈو یو لائک ٹو ڈو ان یور فری ٹائم؟ سو دانش بھائی، واٹ ڈو یو لائک ٹو ڈو ان یور فری ٹائم؟ آئی ڈو ریڈنگ. ونڈرفل. سو ریڈنگ از دا بیسٹ تھنگ. اور میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو میری اور دانش صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے آپ لوگوں کے لیے، اس کو آج آپ یوٹیوب پہ شام کو 6 بجے کے بعد سن سکتے ہیں. ویسے تو آپ یہ گفتگو جو ہے یہ سن ہی رہے ہیں ابھی بھی، بٹ یو کین لسن ٹو اس. صرف یوٹیوب پہ جائیے اور ٹائپ کیجیے ٹاک ود ٹیک، اور جب آپ ٹاک ود ٹیک ٹائپ کریں گے تو یہ پروگرام جو ہے آپ 4 حصوں میں ہوگا، اس کو آپ سن سکیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہماری جو انگریزی کی بات چیت ہے تو دانش بھائی نے وہ بھی بتایا واٹ ڈو یو ڈو. میں نے ان سے پوچھا واٹ ڈو یو ڈو ان یور فری ٹائم، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ریڈ. سو واٹ ٹائپ آف بکس ڈو یو ریڈ نارملی؟ موسٹلی کامیڈی بکس. ونڈرفل. واٹ اباؤٹ ٹریول؟ ڈو یو لائک ٹو ریڈ اباؤٹ ٹریول؟ یس آئی ڈو. ونڈرفل. اور ایک وقت تھا کہ مجھے اب سے کوئی خاصے عرصے پہلے سفر نامے پڑھنے کا بہت شوق تھا، جو کہ اردو میں بھی ہوتے تھے، اور مستنصر حسین تارڑ کے آئی ہیو ریڈ کوائٹ اے فیو. میں ہمیشہ بچپن میں جو نا ان کا نام بڑا غلط دیتا تھا. وہ آتے تھے پہلے پی ٹی وی پہ صبح وہ دکھاتے پنک پینتھر. جی تو میں جب اسکول جا رہا ہوتا تو پنک پینتھر کارٹون چل رہا ہوتا تھا یا کچھ نہ کچھ ایسا، تو میں اکثر ان کا نام جو آخری لاسٹ نیم تھا نا تاڑڑ کر دیتا تھا. اوکے. مستنصر حسین تاڑڑ کی بجائے تارڑ کی بجائے تاڑڑ کر دیتا تھا. اوکے. سو اس میں آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو یو ٹاک اباؤٹ یو نو واٹ دے ڈو ان دیئر فری ٹائم. اور انہوں نے بتایا کہ وہ ٹریول کرتی ہیں، کلاسیکل میوزک سنتی ہیں، اور یہ بھی بتایا. دیکھیں، ایک اور سوال جو اس وقت پوچھا گیا تھا، ویئر آر یو فرام؟ ہمیشہ جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے. عام طور پہ جب ہم کینیڈا کی بات کرتے ہیں تو کینیڈا میں 80% جو لوگ رہتے ہیں وہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے امیگرینٹ ہیں. تو ویئر آر یو؟ جیسے اس نے کہا کہ آئی ایم اوریجنلی فرام ٹورنٹو. ٹورنٹو وہ جگہ ہے جو بہت سارے سننے والے جو ہیں جانا چاہتے ہیں. تو یہ ہیں تو اوریجنلی ٹورنٹو سے، اور ان کی فیملی اب بھی ٹورنٹو میں رہتی ہے، بٹ ناؤ شی لیوز ان پیرس. تو انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی. اسی طرح اسٹوڈینٹس ایک اور سوال بھی ہوتا ہے، جیسے ویئر ڈو یو کم فرام. تو ویئر ڈو یو کم فرام کا مطلب یہ نہیں کہ تم کہاں سے آتے ہو، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے. سو ویئر آر یو فرام، ویئر ڈو یو کم فرام. سو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی اس کے لیے مناسب ہے. بالکل. آج ہمیں بہت سارے لوگوں نے جو پہلے کال کیا وہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز جاننا چاہتے تھے اور ہمارا ای میل ایڈریس جاننا چاہتے تھے.